urdu.com کے معزز ناظرین، میں ہوں کلیم اللہ اور آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ڈی این اے کو سمجھنے کے لیے عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ کسی مکان کے بلیو پرنٹ یا نقشے کی ہے۔ جس طرح بلیو پرنٹ کے مطابق گھر تعمیر کیا جاتا ہے، ویسے ہی ڈی این اے کے اندر ہدایات پر عمل کر کے جسم کا پورا ڈھانچہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہر مکان کا تعمیر کا نقشہ الگ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر انسان کے جسم کی تعمیر کے لیے الگ الگ نقشے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مکان کا نقشہ مل جائے تو اس کی مدد سے آپ اس گھر کو پہچان سکتے ہیں۔ جسم تعمیر کرنے اور اس کا نظام چلانے کے لیے ڈی این اے کی ہدایات ایک خاص زبان میں درج ہوتی ہیں۔ اس زبان کے حروف تہجی صرف 4 ہوتے ہیں اور انہیں عام طور پر رومن حروف A, C, T اور G کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک انسان کا مجموعی ڈی این اے، جسے جینوم بھی کہا جاتا ہے، 3 ارب الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری ہدایات مکمل طور پر لکھی جائیں تو اس سے عام سائز کی تقریباً 5000 کتابیں بن جائیں گی۔ ڈی این اے کے 4 حروف کسی زبان کے حروف کی طرح نہیں، بلکہ دراصل کیمیائی مرکبات ہیں جنہیں A, C, T اور G کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جینوم میں ایک مخصوص ترتیب سے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ جس طرح کسی زبان کے الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں لکھنے سے پوری کتاب مرتب ہوتی ہے، اسی طرح سے ڈی این اے کے ان مرکبات کی مخصوص ترتیب سے ایک مخصوص انسان کا ڈی این اے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر انسان کی انگلیوں کے نشان مخصوص ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر انسان کے ڈی این اے کی کتاب منفرد اور مخصوص ہوتی ہے۔ ڈی این اے کے بنیادی حروف چونکہ کیمیائی مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے لیبارٹری میں انہیں کیمیائی طریقوں سے ٹیسٹ کر کے کسی بھی ملزم کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملزم کے جسم کے کسی بھی حصے سے ڈی این اے کا نمونہ مل جائے۔ یہ نمونہ اس کے بالوں، تھوک، جنسی رطوبت، خون یا جلد کے کسی بھی ٹکڑے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل انتہائی احتیاط سے کیا جاتا ہے کہ اسے کسی اور کا ڈی این اے آلودہ نہ کر لے۔ اگر نمونہ حاصل کرنے والے اہلکار کو چھینک بھی آ جائے تو اس کا ڈی این اے ملزم کے ڈی این اے کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈی این اے کو صاف کیا جاتا ہے اور اگر اس کی مقدار کم ہو تو اسے PCR ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ قصور میں متاثرہ لڑکیوں کے جسم سے ملزم کا ڈی این اے لینا آسان نہیں تھا۔ ایک جگہ سے صرف 3 سپرم ملے، جبکہ ایک اور لڑکی کے جسم سے صرف 3 نینو گرام یعنی 1 گرام کا بھی اربواں حصہ ملا، جسے حساس طریقے سے استعمال کر کے اس قابل بنایا گیا کہ اسے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ ڈی این اے کے ان حصوں کو کیمیائی طور پر شناخت کرنا آسان ہوتا ہے جہاں بار بار ایک ہی حرف کو دہرایا جائے۔ اسے STR یعنی شارٹ ٹینڈم ریپیٹ کہتے ہیں۔ کسی ایک STR کی مثال کچھ یوں ہوگی۔ اس مثال میں AT کو 5 بار دہرایا گیا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والے آلات اس قسم کی تکراروں کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ چونکہ ہر انسان کا ڈی این اے منفرد ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر پائی جانے والی تکراریں بھی منفرد ہوتی ہیں۔ عام طور پر 4 حروف کی تکراریں زیادہ آسانی سے پکڑی جاتی ہیں۔ قصور واقعے کی متاثرہ بچیوں کے جسم سے ملنے والے ڈی این اے کو جب ملزم علی عمران کے ڈی این اے سے ملایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان دونوں قسم کے نمونوں میں ایک ہی قسم کی تکراریں ایک ہی جیسے مقام پر پائی جاتی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم علی عمران کے ڈی این اے اور بچیوں کے جسم سے حاصل کیے جانے والے ڈی این اے کے درمیان اتفاقی مماثلت کا امکان 1/178 کوادریلین ہے۔ اگر دنیا میں 178 کوادریلین انسان موجود ہوں تو ان میں سے 2 کے ڈی این اے کے آپس میں ملنے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کی آبادی اس رقم کے مقابلے پر 2 کروڑ گنا سے بھی کم ہے، اس لیے یہ بات پورے اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ پولیس کو اس کا مطلوبہ شخص مل گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو urdu.com کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔